ڈیئر آڈینس، آج کے ہمارے شاعر ہیں ساحر لدھیانوی۔ وہ سن 1921 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں فوت ہوئے۔ 59 ایئرز ان کی لینتھ آف لائف ہے، اور اس میں جو گلوریز انہوں نے سمیٹی وہ ایک زندگی سے زیادہ کی۔ ویسے ان کی لائف سکینڈلز، مسٹریز، کنٹروورسیز اور ہر طرح کی کمپلیکسٹیز، جتنی الجھنیں انسان کی زندگی میں آ سکتی ہیں وہ ان کی زندگی میں رہیں۔ اور ان کے والد کا نام فضل محمد تھا، ان کی والدہ کا نام سردار بیگم تھا۔ وہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے، لال پتھروں کی حویلی میں پیدا ہوئے۔ متمول گھرانہ اس لیے کہ ان کے والد بڑے لہلاک تھے، اور ان کی شادی ان کی مسز سے شادی تھی یا ایک بانڈ تھا، یہ سب شراؤڈیڈ ان مسٹری ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس سے پہلے ہی 1943 میں ساحر لدھیانوی لاہور گئے تو وہاں رہائش رکھی، اور 6 سال وہ لاہور رہے۔ تو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کی کوشش تھی کہ ان کے والد انہیں اون کر لیں، جبکہ بچپن کی صورتحال یہ تھی کہ جب ان کی والدہ اور والد کی سپریشن ہوئی تو ان کی والدہ نے اپنے زیور بیچ کر باڈی گارڈ رکھا تھا، اس ڈر سے کہ میرے شوہر نامدار کہیں میرے بچے کو مجھ سے نہ چھین لیں۔ وہ لدھیانہ میں رہی۔ وہ آفٹر پارٹیشن لاہور میں آ گئے ان کے فادر، اور پھر ایسا ہوا کہ جس اخبار میں کام کرتے تھے اس میں ایک آرٹیکل لکھا ساحر لدھیانوی نے، تو وہ گورنمنٹ کے خلاف تھا۔ ان کے وارنٹس ایشو ہو گئے، تو انہیں دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ اسی ملک چھوڑ دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، تو وہ دلی آ گئے۔ یہ تو ان کی ابتدائی زندگی کے ابتدائی حالات۔ آگے چل کر بات کرتے ہیں ان کے زندگی کے حالات پر۔ تو وہ جو ادبی سفر ہے ان کا، وہ کنونشنل پوئٹ نہیں تھے، اور وہ ڈیپلی انسپائرڈ تھے فیض احمد فیض صاحب سے۔ اور جس طرح فیض احمد فیض صاحب کی شاعری ہے یا دوسرے شعراء کی، بڑے شعراء کی شاعری ہے، وہ اس طرح کے شاعر نہیں تھے۔ کم از کم 2 انگلش رائٹرز نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عوام کے شاعر تھے۔ He was the poet of the people۔ یہ لکھا ہے 2 انگلش رائٹرز نے ان کے بارے میں، وہ عوامی شاعر تھے۔ تو ان کی عوامی شاعری پاپولر بہت ہوئی، اور جو ان کو بہت زیادہ شہرت ملی، جو ان کا ڈنکا بجا، وہ ان کی لیرکس تھیں جو انہوں نے فلموں کے لیے لکھنا شروع کی۔ تو وہ ان کا نام اتنا اوپر گیا، اور ان کی لیرکس اتنی جب گائی گئیں تو وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ بس ایک بہت لمبا دور ہے جب صرف ساحر لدھیانوی کا نام ہی انڈیا میں گونجتا تھا، پاکستان میں گونجتا تھا۔ میں ان کی شاعری جو بڑی مشہور نظمیں ہیں ان میں سے ایک نظم ہے تاج محل۔ اس میں وہ لکھتے ہیں: مردہ شاہوں کی مقابر سے بہلنے والی، مردہ شاہوں کی مقابر سے بہلنے والی، اپنے تاریخ مکانوں کو تو دیکھا ہوتا،
अनगिनत लोगों ने मोहब्बत की है। कौन कहता है सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। तो नज़्म तो काफ़ी लंबी है, मैंने तलखीस करके आपको सुनाई है। इसमें भी अवामियत का रंग है, इसमें भी अवामी मोहब्बत को शाहजहान और मुमताज़ महल की मोहब्बत से बड़ा करके दिखाया है हमारे अवामी शायर ने, साहिर लुधियानवी ने। तो जहाँ तक लिरिसिस्ट का ताल्लुक होने का ताल्लुक है, तो फिल्मी दुनिया में ही वाज द ग्रेटेस्ट इंडिया में। और अगर बहुत इख्तलाफ भी आप करें तो ही वाज द ग्रेट अमंग द ग्रेटेस्ट। और जितना डंका उनके नाम का बजा है, जितने गीत उनके सुने गए हैं, जिनके रिकॉर्ड उनके गीतों के बजे हैं, वो किसी को ये शोहरा नसीब नहीं हुआ। बड़े बड़े नाम हैं इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने गीत लिखे और वो गीत बहुत मकबूल हुए, लेकिन कोई भी साहिर के करीब भी नहीं। उन बड़े नामों में कैफी आज़मी हैं, जावेद अख्तर हैं, और बहुत से हिंदू पोइट्स हैं, और कोई सानी नहीं था। एक छोरा फाक उनकी नज़म ने फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड भी लिया। वो फिल्म कभी कभी के गाना बल्कि नज़म लिखी जो अमर है, जो आज से 50 साल पहले सुनी और देखी और फिल्माई गई और लिखी गई, तो वो आज भी अमर है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती। ये तैरगी जो मेरी ज़िस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी सहारे की आरज़ू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये भी काफ़ी लंबी नज़म है, मैंने आपको इख्तिसार से सुनाई है। तो बाकी कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं तो वो ऐसे है कि उनकी लव लाइफ में 4 अफेयर्स ऑन पेपर एंड ऑन प्रिंटेड पेपर और गॉसिप्स में बहुत मशहूर हुए। सबसे पहला अफेयर उनका अमृता प्रीतम से है। वो कहते हैं कि पागलों की तरह अमृता प्रीतम ने शायर लुधियानवी को चाहा, और उनका पहला इनकाउंटर लाहौर में एक मुशायरे में था। उसके बाद अमृता प्रीतम ने दीवाना वार मोहब्बत की शायर लुधियानवी से, और उस वक्त तक मोहब्बत की जब तक उसने एक अखबार में नहीं पढ़ा कि शायर लुधियानवी को उसकी मोहब्बत मिल गई है। और आगे जो नाम था वो अमृता प्रीतम का नहीं था, वो सुधा मल्होत्रा का था। तो नाजरीन, उससे पहले लोग लता मंगेशकर से भी अफेयर जोड़ते हैं शायर लुधियानवी का, और एक बाकायदा मंगनी उनकी हुई, वो हाजरा मसरूर से हुई, लेकिन वो भी टूट गई, जल्द टूट गई। तो जो अफेयर लता मंगेशकर से है उसमें अगर सच्चाई भी है तो उसमें कंट्रोवर्सी भी है। जब लता मंगेशकर एज ए सिंगर अपनी बहन आशा के साथ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगर ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट कह लें आप और इंडिया कह लें, तो वो उस वक्त शायर लुधियानवी ने कहा कि मेरे लिरिक्स जिस फिल्म में भी यूज़ होंगे
اب وہ اگر لتا گاتی ہے تو میں لتا سے 1 روپیہ زیادہ معاوضہ لوں. اس نے کنٹروورسی اور رفٹ کو جنم دیا، لیکن آخر کار ساحر لدھیانوی کی بات مانی گئی. ایک اور احسان بھی ان کا پوئٹس پر ہے، فلمی نغمہ نگاروں پر ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ میری اگر لیرکس کسی فلم میں یوز ہوں گی تو وہ جب بھی گیت بجے گا اور جب بھی گیت ڈسپلے ہوگا یا فلم کے جو نمبرز پردے پر گرتے ہیں اس میں بطور شاعر بطور لیریسسٹ میرا نام آئے گا. اس سے پہلے روایت نہیں تھی، شاعر گمنام ہی ہوتے تھے اور گانے بجتے تھے، گانے گائے جاتے تھے. سنگر کا نام تو ہوتا تھا لیکن شاعر کا نام نہیں ہوتا تھا. لیکن شاعر نے کہا میں شاعر ہوں اور اگر میں لکھوں گا تو میرا نام پہلے لیا جائے گا کہ یہ نغمہ میں نے لکھا. تو اس کی مانی گئی، ساحر لدھیانوی کی مانی گئی. اور ساحر لدھیانوی کی یہ شرطیں آج تک وہ عملی جامع پہننے کے بعد آج تک وہ روایات قائم ہیں. اور باقی ان کی غیر فلمی شاعری بھی بڑی خوبصورت رہی. ہم کریں ترک وفا اچھا چلو یوں ہی صحیح، ہم کریں ترک وفا اچھا چلو یوں ہی صحیح، اور اگر ترک تعلق سے بنا رسوائی گئی، کیسے کیسے چشم عارض گرد غم سے بجھ گئے، کیسے کیسے پیکروں کی شان زیبائی گئی، کیسے کیسے چشم عارض گرد غم سے بجھ گئے، کیسے کیسے پیکروں کی شان زیبائی گئی. اب یہ اس طرح کی اعلیٰ پائے کی شاعری ان کی غیر فلمی بھی ہے. اور انہوں نے جو کتب لکھی ان میں تلخیاں، تنہائیاں، جب دھرتی گیت گائے گی، کلیات ساحر، منتخب نظمیں. اور جو دھرتی گیت گائے گی میں شاید ان کے جب دھرتی گیت گائے گی میں ان کے انقلابی اور عوامی نغمے ہیں. وہ سوشلسٹ مائنڈ کے آدمی تھے. انہوں نے ایک نظم بھی لکھی، لال نشان، جو ایک قسم کا سوشلسٹ پارٹی کا ترانہ رہا. اور وہ پولیٹیکل مائنڈڈ اس طرح تھے کہ سن 1961-62 میں الیکشن تھے انڈیا میں، تو کانگریس آلویز جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کا ووٹ حاصل کر کے الیکشن جیتا کرتی تھی. انہیں مسلم ووٹ کا ایج ہوتا تھا. کانگریس ایک بڑی پارٹی ہونے کے ناطے وننگ ایج جو سے ملتا تھا وہ مسلم سے ملتا تھا. وہ جو 60s میں الیکشن ہوا، ارلی 60s میں، اس میں انہوں نے جشن غالب منایا تاکہ مسلمان ووٹر اٹریکٹ ہو سکے. اس پر ساحر لدھیانوی کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے نظم تو پڑھی ہے لیکن ایک شعر جو انہوں نے شعری طنز کیا کانگریس پارٹی پر، اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اس کا ایک گلمس آپ کے سامنے ضرور رکھتی ہے. 21 برس گزرے آزادی کامل کو، 21 برس گزرے آزادی کامل کو، تب جا کے ہمیں غالب کا خیال آیا. تو یہ ایک ٹانٹ تھی کانگریس پارٹی پر کہ اب آپ کو 21 سال کے بعد مرزا غالب یاد آ رہے ہیں، اور وہ بھی الیکشن جب اپنی فل سوئنگ پر ہے. تو یہ ڈرامہ آپ نہ کریں، یہ رہنے دیں آپ ڈرامہ. آپ کی یہ جو جشن غالب آپ بنا رہے ہیں، یہ جو اردو زبان کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے وننگ ایج کو اٹین کرنے کے لیے، اس کو آپ رہنے دیں. وہ انہوں نے شعری انداز میں ہی اس کا جواب دیا اور وہ پاپولر بھی ہوئی ان کی وہ پوئم، جلسوں میں بھی پڑھی گئی ان کی وہ پوئم.
اور وہ سوشلسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے زیادہ پڑھی ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ان کی شاعری ہے، جیسے منٹو نے اور کرشن چندر نے اور رابندر ناتھ ٹیگور نے جو معاشی ہمارے زخم، رشتے ہوئے زخم ہیں، جو ہم نے معاشرے کی بدصورتیاں خود کریٹ کی، تو وہ ایک ان کی نظم تھی اپنا چکلے. یعنی کہ جو برادل ہاؤسز ہیں، اس کا منٹو بھی اور کرشن چندر بھی، یہ سارے اس کا الزام ان شرفا پر دیتے ہیں جن شرفا کی وجہ سے یہ فحاشی کے مرکز قائم ہے، اور جن کے پروموٹ کرنے اور جن کے ان میں دلچسپی لینے کی وجہ سے یہ مراکز قائم ہیں. یہ ایلیٹ کلاس، یہ امیر لوگ، یہ نواب زادے، یہ سردار زادے، یہ نوے نویلے امیر، یہ مل آنرز، یہ فیکٹری آنرز، یہ سب ہیں جو ان برادل ہاؤسز کا لائف بلڈ ہے. اور اس میں وہ جو ان کی پنچ لائن ہے اس پوئم کی، وہ ہے: ثنا خان نے تقدیر سے مشرق کا. انہوں نے ڈانٹ کیا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور لفظوں میں تو تم مشرق اور مغرب کا جب کمپیریزن کرتے ہو، جب ویسٹ سے کمپیریزن کرتے ہو اپنے ایسٹ کا، تو تم شرم، حیا، پاکیزگی، گناہوں سے پاک زندگی، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے کوئی سی بھی مذہب کا پیروکار ہے، وہ جو اپنے آپ کو مشرقیت پسند سمجھتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ مشرق میں بے حیائی نہیں ہے، مشرق بے حیائی کے خلاف ہے، یورپ بے حیائی میں ڈوبا ہوا ہے، یورپ بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے. تو وہ یہی پوری نظم میں مدکوک چہرے، دک زدہ چہرے، ٹی بی کے مرض میں مبتلا چہرے، غریب عورتیں جو اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہیں، ان کی تصویر کشی کرتا ہے. وہ تنگ و تاریک کمروں اور تنگ و تاریک زینوں کا ذکر کرتا ہے، جن سے گزر کر منہ پر لقاب اوڑھے یہ جو شرفا ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں اور اپنی جو ہے بد کرداری کی پیاس بجاتے ہیں. تو وہ ثنا خان مشرق کہاں ہے، یہ پنچ لائن ہے ان کی پوئم کی. یہ بھی ایک عوامیت پسندی کا ایک انداز ہے، اور ان کی ساری شاعری تقریباً عوامی ہے. اب ہم اگر کمپیریزن کریں ان کا عوامیت پسندی اور انقلابیت دونوں کا مکسچر، تو ہمارے ہاں حبیب جالب کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں، استاد دامن کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں. وہ اگرچہ پنجابی میں تھے، لیکن اردو میں آپ حبیب جالب بالکل اسی تحریک کی ایک کڑی ہیں، استاد دامن اسی تحریک کی ایک کڑی ہیں. اور بہت سے شعراء ہیں، احمد فراز ہیں، اور فیض احمد فیض ہیں. فیض احمد فیض سے تو انسپائرڈ بھی بہت ہے. وہ کافی کون نہیں ہے ویسے فیض صاحب سے انسپائرڈ، لیکن ساحر لدھیانوی کو خاص بالخصوص انسپائرڈ. اچھا، باقی کنٹروورسی جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ اس میں یہی ہے کہ وہ ان کے فادر نے اون نہیں کیا انہیں، تو پھر وہ مایوس ہو کر اور کچھ سیاسی وجوہات اور گورنمنٹ کا ان کے خلاف کسی ایکشن کا فیئر، تو وہ دہلی آئے، اور دہلی کچھ ہی عرصہ رہے، پھر وہ ممبئی چلے گئے. ممبئی میں گلزار صاحب نے ان کی بہت مدد کی، ان کو بہت سپورٹ دی، اور پھر انہیں رائز بھی بہت ملا. آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے. اور ساحر لدھیانوی کو بہت رائز ملا، اور ساحر لدھیانوی اپنی شرطوں پہ جیا ہے. اور اگر کوئی بطور شاعر
یا کوئی بطور لکھاری کسی نے اپنا لوہا اس طرح منوایا ہے کہ پنڈتوں سے، فلم کے مغز سے، میڈیا مغز سے اگر کسی نے اپنی بات منوائی ہے تو وہ ساحر لدھیانوی، اور وہ بھی اس وقت جب انڈین فلم انڈسٹری اپنے عروج بام بام پر تھی اور اپنے عروج کی انتہا پر تھی، تو ساحر لدھیانوی نے اپنی شرطوں پہ کام کیا ہے اور اپنی شرطیں منوائی ہیں۔ یہ ان کی اپنے آپ کو شناخت، اپنی آپ کی پہچان اور اپنی شاعری کو اپنا سب کچھ ماننے اور اس کی ویلیو کو سمجھنے کا انڈیکیشن ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو گانے مقبول ہو رہے ہیں، یہ جو فلمیں بزنس کر رہی ہیں، اس میں ان کی لیرکس کا میجک شامل ہے۔ تو باقی ان کی زندگی لاؤ فیز تو ہم نے ڈسکس کر لی، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی۔ اگر کوئی شادی کی بھی ہے تو وہ اناؤنسڈ نہیں ہے، وہ ناٹ اناؤنسڈ ہے، اور ان کا یہی میریٹل سٹیٹس تھا۔ ان کی والدہ سے ان کا بانڈ یہ تھا کہ وہ سردار بیگم جب تک حیات رہیں تو اپنی زندگی کا ہر اہم قدم وہ اپنی ماں سے کبھی انہوں نے چھپایا نہیں۔ اپنی زندگی کی کوئی بڑی چیز اپنی ماں سے انہوں نے نہیں چھپائی، اور وہ ہر چیز ڈسکس کرتے تھے، اور وہ گھنٹوں ماں کے پاس بیٹھتے اور گھنٹوں ان سے باتیں کرتے تھے، گھنٹوں ان کی خدمت کرتے تھے، اور اتنے بڑے آدمی کی محبت بھی اتنی بڑی تھی، اور وہ ماں سے تھی۔ اگر انہیں عورت کے روپ میں دوسری عورتوں سے محبت ہوئی تو وہ ماں کی محبت جو ان کی تھی وہ اوور شیڈو کرتی ہیں باقی محبتوں کو، اور یہ ان کا لو افیئر ماں سے تھا۔ اور یہی ایک شاعر، ایک نفیس جذبات کے آدمی سے آدمی امید کر سکتا ہے، ایک سچے شاعر سے اس طرح کی امید کر سکتا ہے، اور وہ اس امید پر کھرے اترے اور تمام زندگی اپنی ماں سے محبت کو نبھایا، اور اسی طرح ان کی ماں نے ایز اے سنگل پیرنٹ انہیں ریز کیا۔ تو شاعر کو بڑا کرنے میں ان کی والدہ کا بھی ہاتھ ہے، شاعر کو بڑا بنانے میں ان کی والدہ کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ زندگی کے ہر ڈیسیژن میں ان کے ہمراہ رہی۔ کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی شادی نہیں ہے، اور اگر ہے شاعر کا تو وہ نام نامی ہے، وہ اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اور ان کے کمپلیکسز میں ایک کمپلیکس یہ بھی تھا کہ وہ بچپن میں ان کو چکن پاکس ہوا تو چہرے پر ان کے نشانات تھے، لیکن ان کا باڈی سٹرکچر اور ان کا قد کاٹ اور ان کا علم جیسے ایک عالم آدمی میں ایک لائٹ ہوتی ہے، ایک لائٹ کنڈل کرتی ہے اور ایک فلیم لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ سب کچھ ان کی ذات میں تھا۔ ساحر ان کا اگر نام تھا تو سحر ان میں تھا، اور ساحر کا اصلی نام عبدالحی تھا، ان کا پین نیم ساحر لدھیانوی ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لدھیانہ سے حاصل کی، پھر دھون چلے گئے، پھر دیال سنگھ کالج لاہور میں پڑھتے رہے، گریجویشن تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور آج تک کے فلم لیرسٹ میں وہ سب سے عظیم تھے۔ 2 فلم فیئر ایوارڈ بیسٹ لیرکس کے انہیں ملے، ایک فلم تاج محل کے گانوں پر اور ایک فلم کبھی کبھی کے گانوں پر، اور 1971 میں انہیں انڈیا کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ملا، پدما شری ایوارڈ انہیں ملا گا، سب سے بڑا سول ایوارڈ، اور وہ سیلیبریٹڈ تھے، وہ ریکگنائز تھے، وہ اپریشیٹڈ تھے، وہ سب کچھ تھا۔ اور ساحر لدھیانوی کی ذات کا احاطہ اتنے وقت میں اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ سب
سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تو ناظرین، آج کی گفتگو صاحب دھیانوی کے لیے اتنی ہی ہے. تھینک یو ویری مچ.